بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اصحاب کہف کون تھے جو اللہ کے حکم سے 300 سال تک سوتے رہے؟ محترم ناظرین السلام علیکم، میں ہوں محمد سبحان اور آپ دیکھ رہے ہیں سبحان وائس چینل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لی جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایت ابتر ہو گیا تھا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی کرنے پر مجبور کرتے تھے۔ خود ان کا بادشاہ دقیانوس تو اس قدر ظالم تھا کہ جو لوگ بت پرستی سے انکار کرتے اس کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ اصحاب کہف یہ افسوس کے شرفات ہیں جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم و ضبط سے پریشان ہو کر اور اپنا ایمان بچانے کے لیے یہ لوگ اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے ایک پہاڑ کے غار کے اندر پناہ گزین ہوئے اور سو گئے۔ اسی حال میں یہ لوگ 300 برس سے زیادہ کے عرصے تک سوتے رہے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا اور جب اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں، وہ بے حد ناراض ہوا۔ پھر تو غیظ و غضب میں آ کر اس نے یہ حکم دے دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار سے بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان کی قبر بن جائے۔ مگر بادشاہ نے یہ کام جس آدمی کو سپرد کیا تھا وہ بہت نیک دل اور صاحب ایمان تھا۔ اس نے ایک تختی پر اصحاب کہف کا نام اور ان کی تعداد پورا واقعہ لکھ کر ایک تانبے کے صندوق میں رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھوا دیا۔ کچھ دنوں بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنت بدلتی رہی، یہاں تک کہ ایک انصاف پرور بادشاہ نیک دل جس کا نام بیدروس تھا وہ تخت نشین ہوا اور اس نے 68 سال بڑی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ مگر اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی۔ لوگ مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ بادشاہ بیدروس قوم کا یہ حال دیکھ کر بے حد رنج و غم میں ڈوب گیا اور اللہ سے دعا کرنے لگا کہ اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا مقبول ہو گئی۔ اچانک ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور دیوار گرا دی۔ دیوار کے گرتے ہی لوگوں پر ایک ایسی ہیبت و دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والے خوف کے مارے وہاں سے بھاگ گئے اور اصحاب کہف اللہ کے حکم سے اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں بہت مشغول ہو گئے اور عبادت کر لی۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی یملیکا سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لے آؤ اور نہایت خاموشی سے یہ کام معلوم کرو کہ دقیانوس ہمارے بارے میں کیا جانتا ہے۔ یملیکا غار سے نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے اور لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یملیکا یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ الہی یہ کیا ماجرا ہے، اس شہر میں تو اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا۔ پھر یملیکا نے ایک نان بائی کی دکان پر کھانا لینے گئے اور دقیانوس کے زمانے کا وہ روپیہ نکال کر دکاندار کو دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی اس سکے کا دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ دکاندار کو شک ہوا کہ شاید اس آدمی کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، چنانچہ دکاندار نے ان کو حکام کے سپرد کر دیا۔ حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ کی اور کہا بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ یملیکا نے کہا کوئی خزانہ نہیں، یہ ہمارا روپیہ ہے۔ حکام نے کہا ہم کس طرح مان لیں یہ روپیہ تمہارا ہے؟ یہ سکہ تو 300 برس پرانا ہے اور تم ابھی جوان ہو اور صدیوں گزر گئی ہیں، اس سکے کا چلن بند ہو گیا ہے، لہذا صاف صاف بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے۔
یہ سن کر یملیکا نے کہا، تم لوگ یہ بتاؤ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حکام نے کہا، راج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ ہاں، سینکڑوں برس گزر گئے ہیں، اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے ہیں، یملیکا نے کہا۔ ہمارے ساتھی قریب ہی ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملا دیتا ہوں۔ چنانچہ حکام اور شہر کے لوگ کثیر تعداد میں غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب کہف یملیکا کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی، ان لوگوں نے خیال کر لیا کہ شاید یملیکا گرفتار ہو گئے ہیں، اور جب غار کے منہ پر بہت سارے لوگوں کا شور و گل دیکھا تو وہ سمجھے شاید دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آن پہنچی ہے۔ تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار کے پاس پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کر لیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھی۔ اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا، اور یہ بھی تحریر تھا کہ مومنوں کی جماعت اپنی دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئے ہیں۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر دیوار سے ان لوگوں کو بند کر دیا ہے۔ ہم لوگ یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال سے مطلع ہو جائیں۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے، اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ فوراً ہی بادشاہ اپنی امراء اور عمائدین شہر کو ساتھ لے کر اس غار پر پہنچے۔ تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بیدروس سے ملاقات کی اور اپنی سرگزشت بیان کی۔ بیدروس بادشاہ سجدے میں گر گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ تو نے میری دعا قبول کر لی، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی۔ لوگ مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر آدمی کو یقین ہو گیا۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے۔ پھر اصحاب کہف نے سلام کیا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دے دی۔ بادشاہ بیدروس نے ساز کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا۔ پھر بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح اس کی زیارت کے لیے آیا کریں گے۔ تو یہ تھا اصحاب کہف کا سچا واقعہ۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم۔